یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک جاپان کا 8 سال کا بچہ ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ حیران رہ گیا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور مکینیکل پارٹ سے لگاؤ ہو گیا۔ اس کا نام تھا سوچائرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس بچے کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر ملے گا۔ ای باکس کی ویڈیوز میں پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ایک شہر ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل مکینک کا بھی کام کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں۔ لہٰذا اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہ تھا، البتہ اس کو اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا، اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک اشتہار دیکھا۔ 8 شوگائی نامی ٹوکیو کی اس آٹو موبائل سروسز پہ ٹیکنیشینز چاہیے تھے۔ ہونڈا نے جاب کے لیے کمپنی کو لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور سکول چھوڑ کر کمانے کی آس کے لیے نکل چکا تھا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب یہ 8 شوگائی پہنچ چکا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سیٹنگ پہ لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنے گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر آ چکا تھا، اور دوسری طرف اس سے فضول کے کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو دوبارہ اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو دوبارہ فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اگلے کئی اور مہینوں تک وہیں اور جابز کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینے بعد 8 شوگائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے ہی بہت دلچسپی تھی، اسی وجہ سے وہ ہر کام کو بہت آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی کے چھوٹے بڑے پارٹس کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران 8 شوگائی نے 2 گاڑیاں بنائیں، جس میں ایک گاڑی 8 ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں کار یوزڈ انجن سے بنائی گئی تھیں، جس نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا مکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ ایک انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر سپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا لیا۔ اگلے کئی سال تک وہ 8 شوگائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں 8 شوگائی کے آنر نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا ارادہ کیا۔ یہ برانچ ہماماتسو شہر میں واقع تھی۔ 8 شوگائی کے مالک نے ہونڈا کو اس کی ذمہ داری کے لیے وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے 8 شوگائی کی اس شاپ کو ایک ورکر سے شروع کیا، اور کچھ ہی مہینوں بعد 30 ورکروں تک پہنچا دیا۔ وہ ایک بریلینٹ مکینک اور ریسنگ کار چیمپئن بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر کے حساب سے چل سکتی تھی، جس نے اپنے سارے پرانے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ 8 شوگائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی مزید اہمیت بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، شاید قدرت کو یہ بات منظور نہ تھی۔ 1936 میں ہونڈا کا ریس کے دوران ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتی نظر آنے لگ گئی۔ نہ وہ مکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ ریسنگ کر سکتا تھا۔ کئی مہینوں بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا، اس نے 8 شوگائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا دیا وہ اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے کیوں نہ ایک الگ کمپنی شروع کریں۔ 8 شوگائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ پلان فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اور نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی، اور اپنے دوست سوچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر 8 شوگائی کے لیے کام کرتا تھا، اور رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا، پر اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا رستہ روک کر بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔
1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کے بعد آخر کار وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شگائی سے جاب چھوڑ دی اور وہ لگاتار پسٹن بنانے میں لگ گیا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹ ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے بنائے ہوئے پسٹن بھیجے، جس میں سے انہوں نے 50 میں سے 47 ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، جس کے بعد اس کے پاس واپس جانے کا بھی کوئی رستہ نہ تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال تک اس نے یہ کام سمجھنے میں لگا دیے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے ہونڈا نے ایک پسٹن بنایا۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرولز پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب سچ ہوئے دکھائی دینے لگے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ یہ بات کس کو معلوم تھی کہ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں تک کی ہے۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار میں ڈوب گیا اور منسٹری نے کئی کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی ہی کمپنی کا سینئر مینیجر بنا دیا گیا، اور چیزیں مزید تب خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکر کو ہی ملٹری میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال بہت مشکل گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی پوری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پر آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے اور جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ 1945 میں 2 نیوکلیر اٹیکس ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے ہی کمر توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سلنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن اس سب میں ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ایسڈز ٹویوٹا کو 4,50,000 ین میں بیچے اور خود جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالات صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھے، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکنامی میلٹ ہو رہی تھی اور کھانے پینے کی شدید قلت نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ جاپان میں ٹرانسپورٹ کا ملنا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا کیونکہ پیٹرول بہت نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپنیز آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور ہونڈا کو ایک خیال آیا، کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو آسان کر دیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی ہو جائے گی۔ اس دور میں لوگ مہنگائی سے پہلے ہی بہت تنگ آ چکے تھے۔ جب انہوں نے اس انجن والی سائیکل کو دیکھا تو ان کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ کچھ یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہونڈا نے اپنا خود کا ایک انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پر ان سائیکلز کو بنا سکے۔ اسی دوران ہونڈا نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر بھیجا، جس میں سے 3,000 لوگوں نے ہونڈا کو پازیٹیو رسپانس دیا اور پیمنٹ بھی ایڈوانس میں بھیج دی۔ اگلے کئی سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے ٹھیک عین مطابق تھی۔ یہ سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی تھی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ سپر کپ اتنی وائرل ہوئی کہ اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائیمف اور ہارلے ڈیوڈسن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو اب ریسنگ کا تو شوق تھا ہی، اسی لیے اس نے اب اسپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف ریسوں میں جاتا اور جیتنے والی بائک کے اچھے فیچرز کو نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا۔ اس دور میں مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے یہ ریسنگ اپنی کمپنی کی ایک پروموشن کا ٹول تھے۔ چند سال میں ہونڈا نے اپنی ایک اسپورٹس بائک ایجاد کی جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960s میں ہونڈا کی یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 میں یہ 1 کروڑ یونٹ سیل کر چکے تھے۔ 62 سال کی ایج کے بعد ہونڈا کو اب کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے لے کر بیٹھا تھا اب تک وہ پورا نہ ہو سکا تھا۔ کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت پورے جاپان میں ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھیں۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 ایجاد کی جو کہ بری طرح مارکیٹ میں فیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہونڈا کی S500 آئی جس کے بمشکل 1300 یونٹ ہی سیل ہوئے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد
آخر کار 1972 میں ہونڈا سیوک ایجاد کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980s میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک ڈیزائن کرنے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1991 میں ہونڈا کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ امید ہے ای باکس کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ Please subscribe to this channel, eBox.